مصر کے بادشاہوں نے انہیں غلام بنانا شروع کر دیا۔ فرعون نے بھی انہیں غلام بنا لیا اور مظالم ڈھانے لگا۔ فرعون ہر قسم کا ناروا سلوک ان سے کرتا تھا۔ ظلم و ستم کا پہاڑ ان پر توڑا جاتا، ان کی عورتوں کی عصمت کو تار تار کیا جاتا۔ ظلم، ناانصافی اور بربریت جب آخری سٹیج پر پہنچ گئے تو پھر رحمت خداوندی جوش میں آئی اور قوم بنی اسرائیل کو غیر انسانی اذیتوں سے نجات دلانے کے لیے کچھ اس طرح انتظام کیا گیا کہ فرعون پر اپنی سلطنت کے چلے جانے کا خوف طاری ہو گیا۔ اس نے سلطنت کے زوال کا ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے جس نے مصر کے باشندوں کو جلا کر خاک کر دیا۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے نجومیوں کو بلوایا تو نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت اور سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا، تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ فرعون یہ سن کر بہت پریشان ہوا، گھبرایا، اور یہ بات فرعون اچھی طرح جانتا تھا کہ نجومیوں کی بات میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہوتی ہے، لہٰذا وہ بچاؤ کی تدبیر سوچنے لگا کہ اگر میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہ کیا تو نہ تو میں بچوں گا اور نہ ہی میری حکومت بچے گی، نہ ملک محفوظ رہے گا اور نہ ہی وہ دین و مذہب جس پر وہ قائم تھا۔ اس نے فوراً شاہی فرمان پورے ملک میں جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو فوراً اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر بچی پیدا ہو تو اس کو خدمت کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اس شاہی فرمان کے مطابق بنی اسرائیل کے ہزاروں لاکھوں معصوم بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر درباریوں کو خیال آیا کہ اگر بنی اسرائیل کے بچے یوں ہی قتل ہوتے رہے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ درباریوں نے فرعون سے یہ تذکرہ کیا تو فرعون نے یہ سن کر دوسرا فرمان جاری کر دیا کہ 1 سال قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ خدا کی قدرت کے جو سال چھوڑنے کا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو سال قتل کرنے کا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قدرت نے ایسا انتظام کیا کہ اسی فرعون کے محل میں شاہانہ انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی گئی، اور پھر وہیں سے فرعون کا زوال شروع ہو گیا۔ بالآخر اس ظالم و جابر حکمران کا برا انجام ہوا۔ وہ جن دریاؤں اور نہروں کو اپنی ملکیت بتاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی دریا میں اسے ڈبو دیا۔ اس کی پولیس، اس کے فوجی، اس کے غلام اور اس کی رعایا سمیت دنیا نے اس کی بے بسی کا منظر دیکھا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکا۔ ساری مشنریاں فیل تھیں، سارے ادارے بے بس تھے، ساری طاقتیں خاموش تماشائی تھیں، کیونکہ یہ تھا وقت کے ظالم و جابر حکمران کا بھیانک انجام۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔